عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج جو ہم آپ کے لیے موضوع لے کر آئے ہیں ناظرین، وہ ہے گھریلو حوالے سے مختلف مسائل کے روحانی علاج۔ آج انشاءاللہ الکریم مختلف مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج آپ کو بیان کرنے ہیں، تو میں اولاً ہی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ضرور شامل رہیے گا۔ اللہ کی رحمت سے بہت سارے روحانی علاج بھی سیکھنے کو ملیں گے، بہت سارے وظائف بھی ہمیں یاد ہو جائیں گے، اور پھر جب ہم نے ان وظائف کو اپنے معمولات میں شامل کیا تو الحمدللہ عز و جل ہمارے بہت سارے گھریلو مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے گھر امن اور سکون کے گہوارے بھی بن جائیں گے۔ قبل اس کے کہ میں روحانی علاج آپ کے سامنے بیان کروں، آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، لفظ مسائل یہ ہم نے سنے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں، اور اپنی زندگی میں مسائل کا سامنا بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم ہیں نا تو مسائل کا بھی سامنا رہتا ہے، اور مسائل آتے بھی ہیں اور آتے رہیں گے جب تک ہم اس دنیا میں ہیں۔ بس اللہ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اب ناظرین دیکھیں، مسائل یہ مختلف نوعیتوں کے ہوتے ہیں۔ بچوں کے علیحدہ مسائل، بڑوں کے علیحدہ مسائل، خواتین کے علیحدہ مسائل، گھر کے مردوں کے علیحدہ مسائل، رشتہ داروں کے علیحدہ مسائل۔ تو الغرض مختلف نوعیتوں کے مختلف افراد کے مختلف یہ مسائل ہوتے ہیں۔ کوئی گھریلو حوالے سے پریشان، کوئی معاشی حوالے سے، کوئی کاروباری حوالے سے، کوئی بزنس کے حوالے سے، مختلف مسائل ہم سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ آج ہم بالتفصیل ہم آپ کو روحانی علاج انشاءاللہ الکریم بیان کریں گے۔ کچھ مسائل شادی سے پہلے کے ہوتے ہیں، کچھ شادی کے بعد مسائل سامنے آتے ہیں، کچھ اولاد کے ہو جانے کے بعد پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئیے ترتیب وار ناظرین ہم ان مسائل کو سنتے ہیں اور پھر ان کا روحانی علاج بھی سننے کی کوشش کریں۔ رشتے آتے تو ہیں، رشتے کثرت کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن بات ہی نہیں بن پا رہی، کوئی رشتہ پسند ہی نہیں آتا، یا رشتہ طے ہو جانے کے بعد بعض اوقات آپس میں کچھ اس طرح کے مسائل پیش آ جاتے ہیں، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پا رہی ہوتی، جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، منع ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے ایسا میں وظیفہ عرض کرتا ہوں، بلکہ اس وظیفے کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی لڑکے کی یا کسی لڑکی کی رشتے میں یہاں تک کہ بندش بھی ہوئی نا، تو الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے بندش کا توڑ ہو جائے گا اور جلد شادی ہوگی، گھر بھی اچھا چلے گا۔ اس کے لیے نماز پنجگانہ کی ادائیگی یہ لازم ہے، نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرتے رہیں، اور نماز فجر کے بعد پڑھنے کا یہ وظیفہ ہے کہ نماز فجر کے بعد جو کوئی 60 مرتبہ سورۃ التین، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ سورۃ التین مکمل 60 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو الحمدللہ عز و جل جلد شادی بھی ہوگی، گھر بھی اچھا چلے گا، یہاں تک کہ اگر کسی کے رشتے میں بندش بھی ہوئی تو بندش کا توڑ ہو جائے گا۔ اب ہمارے وہ ناظرین کہ جن کی شادیوں میں بندشیں ہیں، جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، آپ یہ وظیفہ صدق دل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور وظیفہ میں عرض کرتا چلوں کہ اب جن لڑکوں کے، جن لڑکیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں، بندشیں ہوں، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے ہوں، اور یہ وظائف پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں،
ظاہر سی بات ہے جب وظائف پڑھیں گے تو ہی مسائل حل ہوں گے، اور یہ وظائف پڑھنے کے لیے اگر کوئی تیار نہ ہو تو اب ایسی صورت میں والدین کو چاہیے کہ اب وہ اس وظیفے پر عمل کریں۔ اب والدین کے لیے علیحدہ مخصوص روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے عطا فرمایا ہے۔ بیٹیوں کے نصیب کھلنے کے لیے والدین کو چاہیے کہ ہر روز تحیۃ الوضو کے بعد 100 مرتبہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا لطیف پڑھیں، پڑھ کر گڑ گڑا کر اپنے بچوں کی شادیاں جلد ہو جائیں، نیک رشتے ملیں، اچھے رشتے ملیں، اس کے لیے دعا کریں۔ الحمدللہ عز و جل جلد بخیر و عافیت آپ کے بچوں کے رشتے بھی آئیں گے، شادی کے اسباب بھی بنیں گے، اور الحمدللہ عز و جل جلد شادیاں بھی ہو جائیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بات کریں گے میاں بیوی کے مسائل کے حل کے لیے۔ ابھی تک تو ہم نے شادی کے حوالے سے روحانی علاج سنے، رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے حوالے سے روحانی علاج سنتے رہے۔ اب بات کرتے ہیں میاں بیوی کے مسائل کی۔ اب میاں بیوی کے مسائل بھی مختلف نوعیتوں کے ہوتے ہیں۔ کبھی تو ذہنی ہم آہنگی نہیں بن پا رہی ہوتی، یا تو شوہر کبھی اپنی بیوی کو بلا وجہ تنگ کر رہا ہوتا ہے، یا تو کبھی بیوی اپنے شوہر کو بلا وجہ تنگ کر رہی ہوتی، آپس میں رنجشیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، دوریاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر کا سکون ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ایسا میں وظیفہ عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ اگر میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو چکی ہو، رنجش پیدا ہو چکی ہو، یا شوہر بد زبان ہو چکا ہو، یا بیوی بد زبان ہو چکی ہو، آپس میں ایک دوسرے کو بلا وجہ تنگ کر رہے ہوں، تو اگر بیوی کی طرف سے یہ معاملہ ہو تو پھر شوہر یہ عمل کرے، اور اگر شوہر کی طرف سے یہ معاملہ ہو تو اب بیوی اس وظیفے پر عمل کرے۔ روحانی علاج یہ ہے کہ اگر شوہر بلا وجہ تنگ کر رہا ہو تو اب بیوی کو چاہیے کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 1100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو یہ 1100 مرتبہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یہ پڑھے۔ جب یہ وظیفہ پورا ہو جائے تو پڑھ کر اب بیوی نے یہ تصور جمانا ہے کہ میں عرش کے سائے میں ہوں اور میرا شوہر عرش کے نیچے ہے، اور تصور ہی تصور میں اپنے شوہر پر پھونک مار دے، دم کر دے، اور پھر بات چیت کیے بغیر رات کو سو جائے۔ اس عمل کی مدت تا حصول مراد ہے، آپ یہ عمل کر لیں، الحمدللہ عز و جل شوہر کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور شوہر کی طرف سے بلا وجہ جو زیادتی پائی جا رہی ہے الحمدللہ عز و جل وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے بیوی کی طرف سے اس طرح کے معاملات ہوں تو اب شوہر کو چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اس وظیفے پر عمل کرے کہ نماز عشاء کے بعد 1100 مرتبہ یا مؤمنو اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھیں، پڑھ کر یہ تصور جمائیں کہ میں عرش کے سائے میں ہوں اور میری زوجہ بھی عرش کے نیچے ہے، اور تصور ہی تصور میں آپ اپنی زوجہ پر دم کر دیں، پھونک مار دیں، اور بات چیت کی بغیر سو جائیں۔ الحمدللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے دونوں میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، اور جو ذہنی ہم آہنگی نہیں بن پا رہی تو الحمدللہ عز و جل دونوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی۔ مگر یاد رکھیے گا ناظرین، اس عمل کی مدت 1 دن 2 دن نہیں بلکہ تا حصول مراد ہے۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے تو اس وقت تک اس وظیفے کو جاری رکھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہوئی، لڑائی جھگڑے ہوئے، یا تو بعض اوقات محبت ان کے درمیان کم ہو جاتی ہے، ساتھ تو رہ رہے ہوتے ہیں لیکن دل نہیں مل رہے ہوتے ہیں، آپس میں محبتیں نہیں ہوتی، یا بعض اوقات لڑائی جھگڑے کی وجہ سے زوجہ ناراض ہو کر اپنے میکے چلی جاتی ہیں، یا بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان اتنی خطرناک قسم کی لڑائی ہوتی ہے کہ بعض اوقات شوہر اپنی زوجہ کو خود میکے چھوڑ کر آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس کی وجوہات کیا ہیں، میں وجوہات پر کلام نہیں کروں گا، میں صرف آپ کو اس مسئلے کا حل اور روحانی علاج عرض کروں گا۔ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا زبردست وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں، ناظرین یہ ذرا نوٹ کیجئے گا۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے کم محبت کرتا ہو یا بیوی اپنے شوہر سے کم محبت کرتی ہو تو دونوں ہی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار دونوں کا طریقہ کار یہ ذرا نوٹ کیجئے گا۔ دیکھیں، اگر شوہر اپنی بیوی سے کم محبت کرتا ہو تو اب ظاہر سی بات ہے بیوی اس وظیفے پر عمل کرے گی۔ وظیفہ کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی 1 عدد مصری کی ڈلی، مصری کی ڈلی منہ میں رکھنی ہے، اور نماز عصر کے بعد آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ نماز عصر آپ نے ادا کی،
نماز عصر کی ادائیگی کے بعد آپ قبلہ رو بیٹھے رہیں اور مصری کی ڈلی منہ میں رکھ لیں۔ اب آپ پڑھیں یا ودودو یا ودودو یا ودودو، 101 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کے اول اور آخر 3 بار آپ درود پاک پڑھیں گے۔ اچھا، اب چونکہ زوجہ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، تو جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو اب آپ تصور میں آنکھیں بند کر کے اپنے شوہر کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں اور تصور میں ان پر پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اور اگر شوہر اس وظیفے پر عمل کر رہا ہو تو اب تصور میں اپنی زوجہ پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپس میں دونوں کے دل مل جائیں گے، محبتیں پیدا ہوں گی، جو نفرت ہے وہ دور ہو جائے گی، یعنی یوں سمجھیے کہ یہ جو نفرت ہے یہ محبت میں بدل جائے گی۔ تو نماز عصر کے بعد آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، 101 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ناظرین، جب شوہر اور بیوی اس وظیفے پر عمل کریں نا تو بغیر دونوں ایک دوسرے کو بتائے اس وظیفے پر عمل کریں، کیونکہ بعض اوقات غلط فہمی کے سبب بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ بغیر ایک دوسرے کو بتائے آپ اپنے طور پر نماز عصر کے بعد اس وظیفے پر عمل کر لیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے مسائل کا، وہ مسائل حکمت عملی کے ساتھ، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ وہ آپ نے حل کرنے ہیں۔ آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کے کلام میں، اسماء الحسنہ میں ایسی تاثیریں موجود ہوتی ہیں کہ وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ہی الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، شادی کے بعد عموماً خواہش ہوتی ہے اولاد کی۔ اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد سے ہی گھر میں رونقیں اور الحمدللہ عز و جل خوشیاں آتی ہیں، اور اولاد کے ساتھ ہی ماں باپ کی خوشیاں بھی تمام ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہماری اولادوں کی خیر فرمائے، ہمارے بچوں کی خیر فرمائے، اور جو مسلمان بے اولاد ہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے جو بے اولاد ہیں سب کو صاحب اولاد بنا دے۔ آئیے ناظرین، اب ہم بات کریں گے حصول اولاد کی۔ حصول اولاد کا میں اولاً ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ جو بے اولاد ہیں، جن کے اولاد نہیں، جن کے دل میں تمنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی صاحب اولاد بنا دے، تو اس کے لیے دونوں میاں بیوی نے ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم میں سے ہے، اور اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں نا 300 مرتبہ، شوہر بھی پڑھیں بیوی بھی پڑھیں، ہر نماز کے بعد اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پڑھ کر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، الحمدللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ایک اور وظیفہ حصول اولاد کا میں عرض کرتا ہوں، اور یہ ایسا وظیفہ ہے ناظرین، یہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس دعا کو پڑھا۔ اس دعا کو کہا جاتا ہے دعائے ابراہیم، اور یہ آیت قرآنی بھی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جو بے اولاد ہیں، حصول اولاد کے لیے بہترین زبردست روحانی علاج، قرآن سے روحانی علاج میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآنی آیت کا یہ وظیفہ ہے، دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت قرآنی، یہ دعائے ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پڑھنے کا معمول بنائیں، الحمدللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ یہ وظائف آپ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا۔ ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل دنیا کے 36 ممالک میں روحانی علاج کے تحت، شعبہ روحانی علاج کے تحت تعویذات عطاریہ کے اسٹال بھی لگتے ہیں، جہاں سے آپ حصول اولاد کے لیے تعویذات عطاریہ بھی فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو ہوا حصول اولاد کا روحانی علاج۔ اب کئی والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اولاد نرینہ کی خواہش ہوتی ہے، تو لیجئے اولاد نرینہ کی خواہش اگر کسی کے دل میں ہو تو ہر جمعہ کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا بارئ یہ پڑھ لیا کریں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں بھی یہ وظیفہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا بارئ پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا، اولاد نرینہ اسے نصیب ہوگی۔ تو ہر جمعہ آپ نے 10 مرتبہ یا بارئ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ اچھا، اب ایک تعداد ایسی ہے کہ جن کے دلوں میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے تو بیٹے ہی بیٹے ہیں۔
اب اللہ پاک اپنی رحمت سے بھی ہمیں نواز دیں، ہمارے ہاں بیٹی کی ولادت ہو جائے، بیٹی پیدا ہو۔ کئی والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں نوازے، تو جن کے دلوں میں بیٹی کی خواہش ہے، تو بیٹی کی خواہش مند افراد ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حب لی من الصالحین رب حب لی من الصالحین رب حب لی من الصالحین، یہ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ اول اور آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھیں، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں، انشاءاللہ الکریم بیٹی پیدا ہوگی۔ تو حصول اولاد کا بھی وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا، اولاد نرینہ کا بھی روحانی علاج آپ کو بتایا گیا، اور بیٹی پیدا ہو اس کا بھی وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا۔ تو تینوں ہی روحانی علاج آپ کو بتا دیے گئے، تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بفضلہ تعالی اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو خوشیاں نصیب ہوں۔ اکثر خواتین کو بانجھ پن کی شکایت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر بھی بعض اوقات ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، اور اس جسمانی اور اندرونی کمزوری کی وجہ سے امید بھی قائم نہیں ہو پا رہی ہوتی، خوشخبری نہیں مل پا رہی ہوتی۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان سب کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائیں۔ تو ایسی خواتین کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ بے اولاد جو بانجھ پن کا شکار ہوں تو انہیں چاہیے کہ 7 نفل روزے رکھیں، اور روزانہ جب افطار کا وقت قریب ہو تو 21 مرتبہ یا مصور یہ پڑھیں۔ المصور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اسماء الحسنہ میں سے ہے، تو 21 مرتبہ یا مصور پڑھ کر پانی پر دم کر لیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے، اس دم کیے ہوئے پانی سے روزہ افطار کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ حصول اولاد کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم یہ بیماری دور ہو جائے گی اور اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین بعض اوقات کبھی مرد حضرات بھی اپنی جسمانی اور طبعی کمزوری کی وجہ سے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جو حصول اولاد میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہوتی ہے۔ ایسی طبعی جسمانی کمزوری کے جو حصول اولاد میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہو، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو جسمانی کمزوری میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورۃ البینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورۃ البینہ مکمل سورت پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں، الحمدللہ عز و جل آپ کی جسمانی کمزوری دور ہوتی چلی جائے تا حصول شفا۔ یہ وظیفہ کرنا ہے اور پانی پر دم کر کے آپ نے پینا ہے۔ اب دونوں ہی امراض میں جو مبتلا افراد ہیں، میں آپ سب کو مشورہ دوں گا کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے بھی رابطہ کریں۔ ان امراض سے حفاظت کے لیے، ان امراض سے شفا یابی کے لیے آپ تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے۔ اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، جسمانی کمزوری آپ کی دور ہو جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو صاحب اولاد بھی ہو جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، اور آن لائن استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 021371717111۔ 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس آن رہتی ہے۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ استخاروں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجئے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔